بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں نوجوان اور حسین و جمیل لڑکا رہتا تھا۔ وہ لڑکا بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھا۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی چرواہے کا بیٹا نہیں بلکہ بادشاہ کا بیٹا ہے۔ وہ اپنے خاندان سے مختلف تھا۔ اس کا جسم لڑکیوں کی طرح نرم و نازک اور بہت گورا تھا۔ اس کی زلفیں کسی بزرگ ولی اللہ سے کم نہیں تھیں۔ اس کا نام شاہزیب تھا۔ شاہزیب کا باپ سارا دن کھیتوں میں بکریاں چرایا کرتا تھا، کیونکہ اس کے باپ کو مویشی پالنے کا بہت شوق تھا۔ شاہزیب بھی اپنے باپ کے ساتھ بکریاں چرانے میں بہت مدد کرتا تھا اور اپنی تعلیم بھی مکمل کر رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور اس نے اپنی تعلیم بھی جاری رکھی اور اپنے باپ کی بھی مدد کرتا رہا۔ ایک دن چراوے نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا، اس گاؤں میں سبزہ بالکل ختم ہو چکا ہے اور مویشی بہت کمزور ہو گئے ہیں، کیونکہ پچھلے 6 ماہ سے اس گاؤں میں بارش نہیں ہوئی، لہٰذا ہمیں یہاں سے جانا پڑے گا اور کوئی دوسرا گاؤں ڈھونڈ کر وہاں ہجرت کر جائیں گے۔ شاہزیب کے باپ کو اس کے دوست نے ایک گھوڑے کا بچہ تحفہ میں دیا تھا۔ اس کا باپ بکریوں کے ساتھ گھوڑے کے بچے کو بھی چراتا رہا اور اب وہ مکمل گھوڑا بن گیا تھا۔ شاہزیب نے کہا، ابا جان، ہجرت کرنے سے پہلے ایک اچھے علاقے کا معائنہ کر لیتے ہیں۔ اس نے اپنے بیٹے کی بات سے اتفاق کر لیا۔ جب صبح ہوئی تو شاہزیب اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور ڈھونڈتا ڈھونڈتا ایک گاؤں میں جا پہنچا۔ اس کے گاؤں کے سبزے کو دیکھ کر اس کی عقل حیران ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس گاؤں کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ اس گاؤں کے ساتھ ایک چھوٹا سا جنگل تھا اور اس گاؤں میں بھی ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا اور اس میں سے ایک نہر بھی گزر رہی تھی۔ اس نہر کے پانی سے لوگ اپنی فصلوں کو پانی لگاتے تھے، اپنی ضرورت کا پانی بھی وہاں سے استعمال کرتے تھے اور اس گاؤں میں بہت امن و سکون تھا۔ دوپہر کو گاؤں کی عورتیں کپڑے دھونے کے لیے اس نہر پہ آتی تھیں۔ شاہزیب گاؤں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے سوچا کہ ابا جان کو جا کر خوشخبری دیتا ہوں کہ ہم اب یہاں رہیں گے۔ جیسے ہی وہ واپس جانے لگا تو اس کی نظر 3 لڑکیوں پر پڑی جو اس کو دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ نوجوان سمجھا کہ شاید مجھے غلط فہمی ہو رہی ہے اور وہ چلا گیا، لیکن وہ لڑکیاں اس کو دیکھ کر پہلی نظر میں پسند کرنے لگیں اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگی کہ یہ شہزادہ کہاں رہتا ہے اور یہاں کیا کرنے آیا ہے۔ لیکن چند لمحوں بعد وہ واپس لوٹ گیا اور جب گھر جا کر اپنے باپ کو یہ خوشخبری دی تو اس کا باپ بہت خوش ہوا اور وہ اس گاؤں کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیاریاں کرنے لگے۔ صبح انہوں نے تمام تیاریاں مکمل کر لیں اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچ کر اس کے باپ نے اس گاؤں کی خوبصورتی کو دیکھا تو اپنے بیٹے سے بہت خوش ہوا۔ اب اس کا باپ بکریاں چرانے کے لیے ساتھ والے جنگل میں چلا گیا اور اس کا بیٹا اپنا خیمہ تیار کرنے لگا۔ جب شاہزیب نے خیمہ تیار کر لیا تو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے باپ کے پیچھے جانے لگا اور جا رہا تھا کہ راستے میں پھر سے وہ تینوں لڑکیاں دیکھ کر ہنس رہی تھیں۔ وہ بہت خوش ہو رہی تھیں۔ ان تینوں نے اس نوجوان کو پسند کر لیا تھا اور آپس میں وہ باتیں کرنے لگیں کہ میں اس سے شادی کروں گی، تو دوسری کہنے لگی کہ میں اس سے شادی کروں گی۔ جب ان کی باتیں تکرار میں بدل گئیں تو اس نوجوان کے پاس آئیں اور اس سے کہا، ہم تینوں تجھ سے محبت کرتی ہیں، لیکن تم بتاؤ کہ تم کس کو پسند کرتے ہو۔ یہ سن کر وہ نوجوان بڑا حیران ہوا کہ ایک چراوے کے بیٹے کو کیسے 3 لڑکیاں پسند کر سکتی ہیں، اور وہ تینوں بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھیں اور ان کی دوستی گاؤں بھر میں مشہور تھی۔ اب ان تینوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کر لیا تھا کہ یہ شہزادہ جس لڑکی کو پسند کرے گا ہم اس سے اس کی شادی کروا دیں گے۔ شاہزیب نے کہا، میں کسی بادشاہ کا بیٹا نہیں بلکہ ایک چراوے کا بیٹا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ محبت میں اگلے کی دولت نہیں دیکھی جاتی بلکہ دل دیکھا جاتا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا اور بھی خوش ہوا اور وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ وہ لڑکا جنگل میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ میں کس لڑکی کو پسند کروں، اور وہ کسی کا دل بھی نہ توڑنا چاہتا تھا۔ اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ وہ انہیں سوچوں میں گم تھا کہ ایک بزرگ وہاں سے گزرا اور وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔
لڑکے نے ان سے پوچھا کہ بابا جی تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ تو وہ اس لڑکے کے پاس بیٹھ گیا اور کہا، بیٹا میں جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ کلہاڑا میرے ہاتھ سے پھسلا اور نہر میں جا گرا، اور مجھ میں اتنی سکت نہیں میں اپنا کلہاڑا نکال سکوں، اور وہ کلہاڑا کوئی معمولی کلہاڑا نہیں تھا بلکہ میرے پشتوں کی نشانی تھی۔ شاہ زیب نے کہا، میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں، اور وہ اس کے ساتھ گیا اور نہر میں چھلانگ لگا کر کلہاڑا نکال کر لے آیا۔ جب بزرگ نے کلہاڑا دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور اس کو دعائیں دینے لگا۔ لیکن جب لڑکا جانے لگا تو اس بزرگ نے کہا، بیٹا تم بتاؤ تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا، بابا جی میں گاؤں میں نیا نیا آیا ہوں، اللہ کی قدرت کے 3 لڑکیوں نے مجھے آ کر یہ بات کہی، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ان میں سے کس کا انتخاب کروں، کیونکہ میں کسی کا بھی دل نہیں توڑ سکتا، اور وہ تینوں بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہیں۔ اس بزرگ نے کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں کل تیرے گھر آؤں گا اور تم ان تینوں لڑکیوں کو بلا لینا، اور ہم فیصلہ کریں گے کہ کون سی لڑکی تم سے سچی محبت کرتی ہے، اور جو لڑکی تم سے سچی محبت کرتی ہوگی تم اس کو اپنا ساتھی مقرر کر لینا۔ جب صبح ہوئی تو وہ بزرگ آیا تو تینوں لڑکیاں اور وہ لڑکا وہاں موجود تھا۔ بزرگ نے ایک لڑکی اور شاہ زیب کو ایک خیمے میں چند لمحوں کے لیے بند کر دیا۔ اس کے بعد اس لڑکی کو باہر آنے کے لیے کہا اور دوسری لڑکی کو اندر بھیج دیا، اور پھر چند لمحے گزرنے کے بعد دوسری لڑکی باہر آ گئی اور تیسری کو اندر بھیج دیا، اور چند لمحوں بعد ان دونوں کو باہر آنے کے لیے کہا۔ جب شاہ زیب باہر آیا تو اس بزرگ نے کہا کہ یہ تیسری لڑکی تم سے بے انتہا محبت کرتی ہے اور تمہیں زندگی میں کبھی دھوکہ بھی نہیں دے گی، اور باقی 2 تمہارے حسن پر عاشق ہوئی تھیں لیکن یہ تم سے سچی محبت نہیں کرتی۔ لڑکا بہت حیران ہوا کہ بزرگ نے کیسے جان لیا۔ لڑکے نے پوچھا، بابا جی یہ تم نے کیسے پتہ لگا لیا؟ اس بزرگ نے کہا، جب ان دونوں کو تمہارے ساتھ اکیلے خیمے میں بھیجا تھا اور جب وہ باہر واپس آئیں تو ان کے چہرے پر پریشانی تھی، ان کے چہرے پر ایک خوف تھا، جبکہ تیسری لڑکی باہر آئی تو وہ بہت خوش تھی، اور جو انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ کسی اکیلی جگہ میں ہو تو اس کو اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے اور اس پہ بھروسہ کرتا ہے، اور اس کو کوئی خوف محسوس نہیں ہوا۔ جبکہ دونوں جب تمہارے ساتھ اکیلی موجود تھیں تو ان کے دل ہی دل میں خوف تھا کہ کہیں تم ان کی عزت پر ہاتھ نہ ڈال دو، اور میں سمجھ گیا کہ یہ تیسری لڑکی تم سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ اس کے بعد نوجوان نے اس لڑکی سے شادی کر لی اور وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔